خداوند متعال نے میرے جسم سے نہیں کہا تھا تم نماز پڑھو، باقی تمہاری طاقتیں جو اصل ہوں وہ نماز نہ پڑھے. نہیں، خدا چاہتا ہے میرا پورا وجود تمام تر طاقتوں کے ساتھ نماز پڑھے. لیکن ہوتا کیا ہے، بہت سے اوقات میں ہوتا یہ ہے کہ میرا جسم نماز پڑھتا ہے، روح کہیں گھوم پھر رہی ہوتی ہے، دل کہیں سیر پہ گیا ہوتا ہے، جسم رکوع میں چلا گیا ہے لیکن دل نے ابھی رکوع ہی نہیں کیا. جسم سجدے میں گرا ہوا ہے لیکن میں ابھی سجدے میں نہیں گرا ہوں. دیکھیں، جب میں سجدے میں گرتا ہوں نا، اٹھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں میں نے پروردگار کے سامنے سجدہ کیا. لیکن خالی جسم اگر سجدے میں ہو، اٹھتا ہے تو اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے ابھی میں نے سجدہ نہیں کیا تھا. آپ یہ جو مجلس سن رہے ہیں، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جسم یہاں پہ حاضر ہو لیکن روح حاضر نہ ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مجلس سن کے آیا ہوں؟ نہیں. خدا نے ساری عبادتیں حقیقت میں میرے لیے بنائی، اور چونکہ زندہ ہوں، حج بھی اسی طرح سے، روزہ بھی اسی طرح سے. روزے کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ روزہ تو جسم کی عبادت ہے. نہیں عزیزان، روزہ بھی جسم کی عبادت نہیں. اگر جسم کی عبادت جو ہم سمجھتے ہیں روزے کو، وہ روزے کا بہت نیچے والا درجہ ہے، وہ لیسٹ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے. ورنہ اگر بہتر روزہ ہو تو اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو شکم والا، یعنی تم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اب تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھتے ہو. ایک خاتون روزے کی حالت میں اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی، میں نہیں، حضور نے ایک مرتبہ کہا کھانا لاؤ، اس کے سامنے رکھو، افطار کرے گی. اس نے کہا مولا میں روزے سے ہوں. مولا نے کہا یہ کیسا روزہ ہے جس میں گالیاں دے رہی ہوں؟ حتیٰ فرمایا تمہاری جلد بھی روزہ رکھے، بال بھی روزہ رکھے. اگر میں نے شکم والا روزہ رکھا ہے، کسی بہن نے، بیٹی نے حجاب نہیں کر رکھا، اس کے بال نامحرم کو نظر آ رہے ہیں، جلد نامحرم کو نظر آ رہی ہے، تو کیا کہہ سکتی ہے میری جلد نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں کہہ سکتی ہے. تو روزہ بھی صرف شکم والا نہیں ہے، حتیٰ یہ جو اعضاء و جوارح کا روزہ ہے یہ بھی نہیں ہے جو آخری مرتبہ ہے. البتہ یہ خواص کا روزہ ہوتا ہے، لیکن ایک روزہ ہوتا ہے اخص الخواص کا. وہاں فقط آنکھ روزہ نہیں رکھتی ہے، وہاں فقط زبان روزہ نہیں رکھتا ہے، وہاں فقط کان روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہاں دل بھی روزہ رکھتا ہے. دل کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے علاوہ اور کسی کی طرف توجہ نہ کر رہا ہو، صرف پروردگار کی طرف متوجہ رہے. دکان پہ ہو، یونیورسٹی میں ہو، دوستوں کے ساتھ. یہ دل کا روزہ. یہ شکم والا روزہ یہ شام میں کھل جاتا ہے مغرب کے وقت، لیکن وہ دل والا روزہ نہیں کھلتا ہے، وہ پورے ماہ رمضان میں جاری رہتا ہے. تو اگر اس طرح سے دیکھیے تب بھی یہ روزہ رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بلند ترین روزہ میں اپنی روح کے ذریعے سے رکھتا ہوں. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس بدن کے ذریعے سے عبادت نہیں ہو رہی. نہیں، جب تک زندہ ہوں اسی کے ذریعے سے میں نے عبادت کرنی. لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقت عبادت ہے اس میں میرا حضور شامل ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر عبادت نہیں ہوگی. اس کے بغیر فقط عبادت کا جسم وجود میں آئے گا. ایک ہے عبادت کا جسم اور ایک ہے عبادت کی روح. اگر میرا جسم نماز پڑھ رہا ہو تو فقط نماز کا جسم وجود میں آیا، لیکن اگر میری روح بھی نماز پڑھ رہی ہو تو اب فقط نماز کا جسم وجود نہیں آیا، ایک زندہ نماز ہے جو وجود میں آئی، اس میں روح بھی ہے.